پھر بھی ہمیں بنیاد پرست کہا جاتا ہے. یہ مسلمان بنیاد پرست ہے. مسلمان کیا ہے جی؟ بنیاد پرست ہے. اور بھائی سب سے بڑے بنیاد پرست تم ہو، سب سے بڑے بنیاد پرست تم ہو، ہم نہیں ہیں. بفضلہ تعالی ہم فطرت کے اصول کے مطابق چلتے ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت پر چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہمارا اسلام فطرت کے عین مطابق ہے، قدرت کے بالکل عین مطابق ہے. وہ تم ہو جنہوں نے اپنے مذاہب کو یکساں تبدیل کر دیا، تاریخ کا شکار بنائے، وہ تم ہو، ہم نہیں ہیں. تم ہو بنیاد پرست، ہم نہیں ہیں. بفضل تعالیٰ ہمارا اسلام ہمیں ادوار کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، احکامات سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے جی؟ احکامات سکھاتا ہے. تمہاری طرح بنیاد پرستی ہمارے اندر موجود نہیں ہے. نہ یہ بنیاد پرست ہیں اور نہ ہی تم یہ کہہ سکتے ہو. اپنی تاریخ پڑھی ہے تم نے؟ اپنے آباء و اجداد کا طرز عمل تمہیں یاد ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر پڑھو. اپنی کتابیں کیا لکھا ہوا تمہاری اپنی کتابوں کے اندر؟ ارے تم تو وہ ہو، اگر یہود کی بات کی جائے تو تمام علوم ان کے اندر ممنوع تھے، تمام علوم ان کے اندر ممنوع تھے سوائے ادب کے. اور وہ بھی کافی سارے دوسرے جو ان کے فرقے تھے ان کے اندر ممنوع تھا. فقط چند ایک فرقوں کے اندر صرف ادب کی اجازت تھی اور کسی علم کی اجازت نہیں تھی. رہے اہل کلیسا تو ان کے ہاں تو مکمل طور پر علوم کی پابندی تھی. فقط مذہبی ادب جو تھا وہ پڑھا جا سکتا تھا بس. یہی وجہ ہے کہ 1000 سال کے اندر یورپ کی کتابیں گنی جائیں تو صرف 100 کے قریب فہرست بنے گی، زیادہ نہیں بن سکتی کتابیں پورے 1000 سال کے اندر. اور یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے علمی طور پر کافی ترقی حاصل کی. ہر ایجاد کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ تھا، ہر ایجاد کے پیچھے، ہر نئی تحقیق کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ تھا. جب بھی کوئی تحقیق ہوتی پیچھے مسلمان نظر آتا، پیچھے کسی مسلمان کا ہاتھ نظر آتا. اس علمی دور کے اندر جو انہوں نے اس کتاب دشمنی، علم دشمنی اور پھر اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا، وہ طریق سے پوشیدہ نہیں ہے. پڑھیں آپ اپنی کتابیں. جی ہاں، جب بھی تم لوگوں نے قبضے کیے اسلامی ممالک پر اور جوش برپا کے اسلامی ممالک پر، جتنا نقصان تم نے کتابوں کو پہنچایا نا اتنا نقصان تم نے انسانی جانوں کو نہیں پہنچایا جتنا تم نے نقصان کتابوں کو پہنچایا ہے. 1 کروڑ سے زیادہ کتابیں تم نے جلا دی، 1 کروڑ سے زیادہ کتابیں تمہارے اپنے مصنفین لکھتے ہیں. پھر بھی ہم بنیاد پرست ہیں؟ بالکل نہیں. بفضلہ تعالی ہمارا اسلام ہمیں ادوار کے مطابق چلنے کے طریقے سکھاتا ہے. تم بنیاد پرست ہو. تم کیا ہو؟ بنیاد پرست ہو. اپنے آپ کو مہذب کہنے والے اپنے آپ نے مصنفین کو پڑھا ہے جو دور جدید کے مصنفین ہیں. دعویٰ تو کرتے جدت کا، لیکن ان کے خیالات آپ نے پڑھے ہیں کبھی؟ ہمارے ایک مدرسے سے آپ کو چڑھ ہے، ہمارے ایک اسلامی اسکول سے آپ کو چڑھ ہے، ہمارے ایک اسلامی ادارے سے آپ کو چڑھ ہے. آپ نے اپنی تحقیقات کی ہیں. امریکہ میں تقریباً 80,000 بنیاد پرست پادری موجود ہیں. کبھی ان کے متعلق تحقیقات کی ہیں آپ نے؟ بتائیں ذرا. جن میں سے بہت سے پادری 1000 کرسچن ریڈیو اسٹیشنوں سے تقریر نشر کرتے ہیں. ان کی خبر لی ہے آپ نے کبھی؟ اور ان کے سوا 100 کرسچن ٹیلی ویژن اسٹیشن پر موجود ہے، وہ علیحدہ ہے. ان میں ایک خاصی بڑی تعداد بنیاد پرستوں کی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح کی ان قریب آمد اور عظیم ترین جنگ پر یقین رکھتے ہیں، جو بڑی جنگ ہونی ہے. اور ایسے بنیاد پرستوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور بڑی بااثر تعلیم گاہیں جو عقیدے کی تعلیم دیتی ہیں، بنیاد پرستی کی عقیدے کی تعلیم دیتی ہیں، ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. بڑی ہیں تو اور بڑی ہوتی جا رہی ہیں. ان میں سے دی بائبل انسٹیٹیوٹ آف شکاگو مشہور ہے. اس طریقے سے دی بائبل انسٹیٹیوٹ آف لاس اینجلس یہ بھی مشہور ہے. یہ ادارے آپ کے ہیں. کس بنیاد پر بنائے گئے یہ ادارے؟ فقط بنیاد پرستی کی تعلیم کے لیے، فقط بنیاد پرستی کی تعلیم کے لیے.
ہمارا بچہ مدرسے میں چلا جائے تو وہ بنیاد پرست ہے. اگر آپ کا بچہ ان یونیورسٹیوں کے اندر چلا جائے یا ان جیسی یونیورسٹیوں کی طرز پر جو کالج بنائے گا ان کے اندر چلا جائے، وہ بنیاد پرست نہیں ہے؟ بتائیں ذرا. اور پھر ان جیسے تقریباً 200 کالج اور انسٹیٹیوٹ شامل ہیں. 1998 میں بائبل اسکولوں کے طلباء کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی. جی ہاں، ان میں 80 سے 90% اساتذہ اور ان کے طالب علم بھی اس بنیاد پرستی کی تعلیم میں شامل تھے، اس مذہبی تعلیم میں شامل تھے جسے تم بنیاد پرستی کہتے ہو. اب اپنوں کی بھی تو خبر لو نا بابا، کیوں نہیں لیتے اپنوں کی خبر؟ بتاؤ ذرا. یہی بائبل کالج کے گریجویٹ یہاں سے نکل کر پادری بنیں گے، اپنے عقائد کی تبلیغ کریں گے، یا پھر اپنا الگ بائبل اسکول کھول لیں گے، اس میں تعلیم دیں گے. اور یہ لوگ عقیدے پر اس قدر یقین رکھتے ہیں کہ خوفناک تباہی آنے کو ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے، انہیں ایک پل کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں پہلے ہی سے نجات مل چکی ہے، پہلے سے نجات مل چکی ہے. اور اس عقیدے کے مقلد اپنے مسلک میں شدید بنیاد پرست ہیں. اس وقت امریکی باشندوں کی تقریباً 1/4 تعداد اس عقیدے کے ماننے والی ہے. اس عقیدے کی ماننے والی ایک منظم طور پر تنظیم ہے، جسے ہر سال مالی امداد فراہم کی جاتی ہے، مالی امداد فراہم کی جاتی ہے. اور بڑے بڑے مشہور امریکی مالدار جو ہیں اس تنظیم کا حصہ ہے، اور جو حصہ نہیں بھی ہے وہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، کار خیر سمجھتے ہیں اسے. ان کا مقصد یہ ہے کہ $1 بلین جو ہے نا جی، وہ جمع ہو جائے، پھر کرۂ ارض کے ہر فرد تک مسیح کا پیغام پہنچا دیں. تقریباً 16,000 مسیح پادری جن کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سالانہ $2 بلین کے بجٹ سے مستفید ہوتے ہیں. پھر ان کے علاوہ کل وقتی جو مبلغ 2 کروڑ افراد تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور $500 بلین سے زیادہ عطیات اکٹھا کر لیتے ہیں. ان لوگ کا اثر امریکی عوام کے ہر طبقے پر موجود ہے، ہر طبقے کے ذہن پر موجود ہے. امریکہ کی مشہور سیاسی اور بین الاقوامی شخصیات ان سے متاثر نظر آتی ہیں. جی ہاں، پڑھیں آپ، دیکھیں ان کے بیانات، پڑھیں، ان کے بیانات سنیں آپ. رونالڈ ریگن سے لے کر بش جونیئر تک کے عجیب و غریب بیانات سامنے آتے رہے ہیں. کیا وہ بنیاد پرست نہیں ہے؟ کیا کبھی آپ کو موقع ملا ان پر تنقید کرنے کا؟ جب بھی موقع ملتا ہے مسلمانوں کے خلاف ملتا ہے. وہ ایسے بیانات دیتے ہیں، ایسے بیانات دیتے ہیں کہ بس اللہ معاف کرے. بنیاد پرستی سے بھی اگر کوئی نیچا طبقہ کوئی نظر آئے نا جی، ان کے بیانات کو اس طبقے کے اندر شامل کیا جائے، اس درجے کے اندر شامل کیا جائے. اس قدر جہالت سے لبریز بیانات ملتے ہیں. وہ تو نظر نہیں آتے آپ کو، نظر آتے ہیں تو مسلمان نظر آتے ہیں آپ کو. تو بابا یہ قوانین آپ اپنے پاس رکھیں. یہ اصول و ضوابط اپنے پاس رکھیں. الحمدللہ رب العالمین، اسلام نے ہمیں اصول و ضوابط سکھائے ہیں. اور رہا یہ بنیاد پرستی کا یہ لیبل، یہ ہم سے زیادہ آپ پر لگتا ہے. ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا، موجود ہیں جن کو نہ اسلام کی پرواہ ہے، نہ صاحب اسلام کی پرواہ ہے، نہ ہی اہل اسلام کی پرواہ ہے. ایسے لوگ، کچھ تو جہالت کے منبع ہے، اور کچھ لفافے والے لوگ موجود ہیں، لفافے پر پلنے والے لوگ موجود ہیں.